السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے بیان ہو رہی ہے، اور اس کے دروس کا الحمدللہ مکمل سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں اور بالخصوص گزشتہ جو ہمارا آخری درس ہوا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری، آپ کی ہجرت کا پورا مکمل واقعہ بیان ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو میں نے جیسے کہ گزشتہ کلاس میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جتنے انصار صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میزبان تھے، اور سب کے دلوں کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات عالی شخصیت ہمارے گھر میں قیام فرمائیں، ہمارے گھر میں اتریں، ہمیں آپ کی میزبانی کا شرف نصیب ہو جائے۔ تو تمام مدینہ کے رہنے والے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی دیکھو اس کی لگام چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے پابند ہے، جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، جس کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ان کے گھر میں ہوئی۔ اس کا پورا واقعہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا تھا۔ آج کے درس میں بڑی اہم موضوعات پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے ہیں مدینہ میں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال وہ پورے مدینہ میں گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال وہ پورے مدینہ میں گزرے ہیں، اور ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ مدینہ شہر یہ پہلی اسلامی ریاست تھا۔ اس مدینہ شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ پہلی اسلامی ریاست، یعنی وہ اسلامی ریاست کہ جس میں مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ دین پر، شریعت پر، اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو، نمازوں کا اہتمام، عبادتوں کا اہتمام بے خوف و خطر آسانی سے کریں، اللہ کی عبادت کو بغیر کسی ڈر خوف کے خوب دل کے ساتھ کریں۔ یہ پہلا شرف مدینہ منورہ کی اس بستی کو حاصل ہوا تھا، کیونکہ مکہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، لیکن اطراف میں کفار کا قبضہ تھا۔ وہ مسلمانوں کو وہاں چین و سکون سے نہ رہنے دیتے تھے، نہ عبادات کرنے دیتے تھے، نہ نمازیں پڑھنے دیتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان اب آزادی کی زندگی، آزادی سے مراد اللہ کی مرضی میں عبادات میں آزادی ہو کہ ہم جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اللہ کی عبادت کریں، ہمیں کوئی ڈر نہ ہو کہ کوئی اگر ہمیں مارے گا یا روکے گا۔ اس مقصد کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا، اور اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لاتے ہیں، 10 سال یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا ہے۔ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا آپ نے کام کیے ہیں، اور کون کون سے کاموں کو آپ نے بہت اہمیت سے اور بہت اہتمام سے کیا ہے مدینہ آنے کے بعد، ان کاموں کا آج تذکرہ ہوگا۔ یعنی اب جو کلاسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں بڑی اہم کلاسیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ، سرداران مکہ، ابو جہل، ابو لہب کی طرف سے بڑی مخالفتیں تھیں، بڑا تنگ کرتے تھے، بہت ستاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جسمانی ذہنی اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، رکاوٹیں بنا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی رکاوٹیں اور ان کی تکالیف اور ان کی اذیتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں اور دین اسلام کی اشاعت میں کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، کیونکہ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اسلامی ریاست کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی مرضی کی، عبادت کی، اطاعت کی، تقوی کی، نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی آزادی کی زندگی گزار سکے۔
اور اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں مسجد جاؤں گا تو گولیاں چل جائیں گی، اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ مسجد جانے سے میری جان محفوظ نہیں ہے، اس کی جان محفوظ، اس کی عزت محفوظ، اس کا مال محفوظ، ہر طریقے سے وہ اپنے کو آزاد محسوس کر رہا ہو کہ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاروں گا تو میرے پیچھے کوئی دشمنی پہ نہیں اترے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کیا کام انجام دیے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا آج کی کلاس میں۔ اسلامی ریاست کی تاسیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد نئے معاشرے کی تشکیل، ایک نیا اسلامی معاشرہ اور سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک نیا اسلامی معاشرہ اور سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا مراحل پیش آئے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ نئے معاشرے کی تشکیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب ایک نئی سوسائٹی بنتی ہے، ایک نیا علاقہ آباد ہوتا ہے، ایک نیا شہر آباد ہوتا ہے، یا ایک نیا ملک مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ملک دیتے ہیں، کوئی زمین کا حصہ دیتے ہیں، کوئی خطہ دیتے ہیں، کوئی شہر دیتے ہیں، کوئی سوسائٹی دیتے ہیں، کوئی علاقہ دیتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی بنیادی ضروریات میں سے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ان بنیادی ضرورتوں پر محنت کی ہے، ان بنیادی ضرورتوں کا آج تذکرہ ہوگا۔ بڑی اہم کلاس ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ معلوم تو ہو کہ میرے معاشرے کی، میرے گھر کی، میری سوسائٹی کی، میرے علاقے کی، میرے شہر کی، میرے ملک کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے۔ کیا یہی بنیادی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے بازار ہوں؟ کیا یہی بنیادی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے ہسپتال ہوں، بڑے بڑے سینما ہاؤس ہوں، اور بڑے بڑے نعوذ باللہ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانیوں کی جگہیں ہوں؟ یا بس یہ انسان نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانے پینے کی خوب بڑی بڑی جگہیں ہوں، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے؟ نہیں، ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت یہ کہ سب سے پہلی مرکز کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، یہ اس کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ کہ جب مسلمان کوئی سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی شہر، کسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتا ہے، یا اپنا گھر خریدتا ہے، تو اس کی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میں مسجد سے قریب رہوں، میں مسجد سے قریب رہوں، میرے علاقے میں، میرے شہر میں، میری بستی میں جگہ جگہ مسجدیں آباد ہوں، جگہ جگہ مسجدیں ہوں۔ تو یہ بنیاد مسلمان کی سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو جب مسلمان نظر انداز کرتا ہے تو نہ وہ شہر آباد ہوتا ہے، نہ وہ سوسائٹی میں سکون ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی زندگی، نہ اس کے اپنے گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ اس کا علاقہ، اور نہ ہی اس کا گھر، نہ ہی اس کی سوسائٹی محفوظ رہتی ہے، نہ ہی ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی ضرورت مسلمانوں کی وہ ہے مسجد کی تعمیر۔ آج کا مسلمان مسجد سے گھر دور تلاش کرتا ہے، وہ اپنا گھر لیتا ہے یا وہ کسی سوسائٹی میں گھر لیتا ہے تو کہتا ہے زیادہ مسجدیں تو نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی تو میرے بچوں کی نیندیں خراب ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیسا مسلمان ہو گیا ہے، یہ نام کا مسلمان رہ گیا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ مسجد کا اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کس قدر، مسجد کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اس کو فلاح اور کامرانی اور کامیابی کے راستوں کا مسجد سے تعلق، مسجد سے ملتے ہیں۔ اور مؤذن دن میں 5 دفعہ اس کو بتاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مسجد سے تیری کامیابیاں ہیں، نماز سے تیری کامیابی ہیں۔ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت وہ مسجد ہے، مرکز کی تعمیر۔ دوسری، مسلمان جہاں بھی رہتا ہے چاہتا ہے کہ محبت سے رہیں، الفتوں سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، ناچاقیاں نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، کیونکہ ایک گھر میں بھی اگر جھگڑا ہوگا تو انسان سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کے افرادوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہوں گے، اگر خاندان والے ایک نہیں ہوں گے، اگر سوسائٹی میں، علاقے میں، شہر میں، گلی میں آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہوگا، ہر ایک دوسرے کے مال کا دشمن بنا ہوا ہوگا، ہر ایک کو دوسرے سے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، تو انسان کیسے سکون کی زندگی گزارے گا؟ اس لیے دوسری بنیادی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد اس پر بھی بہت زیادہ محنت فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بنیادی ضرورت میثاق مدینہ سے معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں رہنے والے یہود و نصارہ، جو کہ پہلے سے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، اس امید پر یہودی مصر سے یہاں آ گئے تھے۔ مصر و شام سے یہودی اس لیے آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کھجور والی زمین پر آئے گی، اور وہ کھجور والی زمین مدینہ کی زمین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آخری نبی ہماری اولادوں میں پیدا ہوں، لیکن یہ آخری نبی ان کی اولادوں میں سے پیدا نہیں ہونے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سے پیدا نہیں کرنا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
قریش سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو قریش سے ہے، آپ تو دوسرے خاندان سے ہیں، یہودیوں کے خاندان سے آپ کا تعلق نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے خاندان سے ہے۔ بہرحال یہودی اس امید پر آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، تو اطراف میں بہت سارے یہودی بھی آباد تھے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینہ میں سب سے کسی طرح کی بھی دشمنی مول نہیں لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم سب اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنے اپنے دین پر عمل کرتے رہنا، اور اس سے متعلق کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضابطے طے فرمائے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کہیں بھی جائے، جاتے ہی اپنے دشمنوں سے پہلے ہی دن پنگا لے لے، سب سے لڑائی جھگڑا لے لے، یہودیوں کو بھی مارے، عیسائیوں کو بھی مارے، سب کو مارے، تو کیا ہوگا؟ سارے دشمن بن جائیں گے، اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل و شعور کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی عقل نہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی دانش مندی نہیں۔ آپ نے مدینہ تشریف آوری جب آپ کی ہوئی، تو آپ نے اطراف میں رہنے والے یہود اور نصارہ اور مشرکین سے آپ نے معاہدے کیے ہیں، معاہدے کہ بھائی تم یہاں رہو، بس ہو، لیکن دیکھو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ کچھ معاہدے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کا نقشہ، صفہ اور اصحاب صفہ کا چبوترا، جہاں دین کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کریم کا درس ہوا کرتا تھا، حجرات امہات المؤمنین کی تعمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنا گھر بھی تعمیر فرمایا اور اپنے ازواج مطہرات کے گھروں کی تعمیر۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ مسجد میں ضروری ہے کہ امام کا گھر مسجد میں ہی ہو۔ اور نمبر 4، اذان کی ابتدا۔ یہ 4 عنوان ہیں، ان چاروں عنوان پر انشاءاللہ بات کریں آج ہوگی۔ یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے، اس نقشے سے آپ بخوبی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات تھیں، یعنی آپ کی بیٹیاں تھیں، ان کا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نقشے میں باب جبرائیل، جس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نقشے میں اہل الصفہ، صفہ یعنی وہ چبوترا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن سمجھایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کا درس ہوا کرتا تھا، وہ صفہ، وہ چبوترا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نقشہ ہے۔ اب دیکھیے یہ مسجد سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الہجرہ، یہ وہ مختصر سی مسجد ہے جو سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، بعد میں اس کی توسیع ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، اور مسجد نبوی بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب الرحمہ و باب عاتقہ دروازے ہیں۔ اسی طرح یہ دروازہ باب جبرائیل ہے، یہ مسجد نبوی کا دوسرا دروازہ ہے، پچھلا حصہ ہے، اہل صفہ ہے، یہ ازواج مطہرات اور بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کے گھر ہیں۔ یہ دوسرا نقشہ ہے، اس نقشے میں وضاحت کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کی حجروں کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ تیسرا نقشہ ہے۔ اس نقشے سے آپ مسجد نبوی کا پورا منظر آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ کس قدر پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا نقشہ بنایا ہے، اور کتنے پیارے انداز میں اس کی تعمیر کا آپ نے سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ آتے ہی آپ نے مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ آج الحمدللہ مسجد نبوی پوری توسیع کے ساتھ، پوری بہترین قسم کی تعمیر اور بہترین قسم کے نقش و نگار کے ساتھ یہ منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تھے۔ کتنا پیارا شہر ہے، اور کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، اور کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں بہت دفعہ فرمایا کہ مدینہ سے مجھے محبت ہے۔ مدینہ شہر سے آپ بہت دفعہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، مدینہ کی چیزوں سے آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے، مدینہ کے اطراف میں جو پہاڑ تھے ان سے آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے، مدینہ میں آنے والے فروٹ اور اگنے والی کھجوریں ان سے آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک قدرتی مدینہ اور شہر مدینہ اور اطراف مدینہ اور رہنے والے مدینہ کے لوگوں سے بڑی محبت تھی. تو یہ ایمان کا حصہ ہے بھائی. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مدینہ اور مدینہ کے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور مدینہ کے شہر گلی گلی کوچے کوچے سے محبت کرنی چاہیے، مدینہ کی در و دیوار سے محبت کرنی چاہیے، مدینہ کی مٹی سے محبت کرنی چاہیے، مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. یہ گنبد خضرا کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ مسجد نبوی کا مزید نقشہ ہے. کس قدر خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں، اور کیسا دل کو بھا رہا ہے، اور کیسا ایمان کو تازگی مل رہی ہے، اور کیسا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جاگ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ اس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں. یہ گنبد خضرا روضہ اقدس ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آرام گاہ ہے. آپ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے ساتھ تمام بقی میں صحابہ جو ہوں گے ان کو لیں گے، اور اہل ایمان کو لے کر آپ محشر کے میدان میں جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر تشریف لے چلیں گے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصلاح معاشرے میں مساجد کا کردار. اصلاح معاشرے میں مساجد کا کردار. مساجد مسلمانوں کی آبادی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جہاں سے مسلمانوں کی تمام حالات اور معاملات کی اصلاح اور ان کی مشکلات کا حل نکالا جاتا ہے. لہذا مساجد میں درج ذیل عنوانات پر حلقوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو ان سے جڑنا چاہیے. مسجدوں میں صرف یہ نہیں کہ نماز ہو، نماز بھی مسجد بنی نماز کے لیے، لیکن مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنی. نماز کے ساتھ ساتھ بھی مسجد میں بہت سارے حلقے اور بہت سارے مرکز بننے چاہیے، جس سے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے دین میں ترقی اور ان کے ایمان کے تحفظ کا سامان ہو سکے، اور ان کا دین سے تعلق جڑ سکے، قرآن کی حفاظت ہو سکے. یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بس مسجد بنا دی اور امام وہاں کی کوئی خدمت کرنا چاہے، درس دینا چاہے تو لوگ رکاوٹیں کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے درس قرآن دینے کی؟ جس کو پڑھنا ہوگا وہ پڑھ لے گا. اور اگر امام کسی بچے کو بیٹھ کر قرآن پڑھانا چاہے، کسی صاحب کو بیٹھ کر، تو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ جس کو پڑھنا ہوگا وہ گھر میں قاری لگا لے گا. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. اتنے کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یعنی کہ غافل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سارے وہ کام کیے جو مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے ضروری ہیں. چنانچہ ان کاموں کا تذکرہ میں آگے کرتا ہوں. تو وہ سارے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح اور مسلمان معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایمان والوں کے ایمان میں ترقی اور دین کی ترقی اور اللہ سے تعلق جڑنے کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے ضروری ہے، ان تمام کاموں کا سلسلہ انشاءاللہ ترتیب وار میں ایک ایک کام بیان کروں گا. اور مجھے امید ہے یہ سارے کام آپ سنیں گے اور اپنے اطراف کی مساجد میں ان سارے سلسلوں کو زندہ کیجئے گا. اگر ہماری مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی اتباع میں، کہ مسجد نبوی میں یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، ہم بھی اپنی مساجد میں یہ سارے کام شروع کروائیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ یہ سارے کاموں کا سلسلہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.